کہ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ کیوں کچھ لوگ ہر بات پر فوراً ناراض ہو جاتے ہیں؟ کیوں چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے دن کو خراب کر دیتی ہیں؟ یارو، یہ صرف عادت نہیں، یہ ایک پیٹرن ہے جو ہماری ریئیکشن مائنڈ سیٹ کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور قرآن پاک کی آیت ہے نا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیک اور بد برابر نہیں ہو سکتے۔ یارو، قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمارے اعمال اور ہماری جو روزمرہ کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ ریئیکشن بیہیویئر اکثر نوجوانوں میں سٹریس اور کمپیریزن کی وجہ سے بڑھتا ہے، اور حدیث شریف ہمیں بتاتی ہے کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ صبر کرنے والا ہو۔ یارو، یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ انسان کا جو بلند مقام و مرتبہ ہے وہ صبر اور استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے میں ہے۔ نوجوان جو ہمارے ساتھ کالج میں پڑھتا تھا تو بیسیکلی وہ سوشل میڈیا کی جو سوشل ایکٹیویٹیز ہوتی تھی اس پر وہ ریئیکٹ کرتا تھا، غصہ کرنا شروع کر دیتا تھا۔ اس کا جو امپیکٹ ہوا اس کی لائف پر وہ بہت برا ہوا، اور اس کے تعلقات میں، اس کی پڑھائی میں، اس کی ذاتی زندگی میں سوشل میڈیا کی جو نیوز تھیں یا کوئی بھی ایکٹیویٹی جو پرفارم کی جاتی ہے سوشل میڈیا پہ، وہ اس کی ریئیکشن کی وجہ سے اس کی ذاتی زندگی پر اس کا اثر پڑا۔ سائیکالوجی بھی یہی کہتی ہے کہ جو امپلسو ریئیکشن ہوتے ہیں وہ دماغ کے امیگلا ریجن کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، کنیکٹ ہوتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دماغ کے فیئر کو اور دماغ کی جو ریئیکشن کی طاقت ہے اس کو ٹرائگر کرنے میں یہ کام کرتے ہیں۔ تو نفسیات یہی کہتی ہے کہ انسان کی جو پرسنالٹی ہے وہ اگر صبر کی بنیاد پر قائم ہونا شروع ہو جائے، جس طرح میں نے اوپر آپ کو حدیث میں بھی بتایا، تو پھر انسان استقامت کی ان بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے جس میں معاشرہ خود گواہی دیتا ہے کہ انسان واقعی میں استقامت کی بلندیوں پر چڑھا ہوا ہے۔ شریف بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ جو انسان غصے پر قابو پانا سیکھ جاتا ہے، ریئیکشن کو کنٹرول کرنا سیکھ جاتا ہے، اس کا آخرت میں اجر موجود ہے۔ اور بیسیکلی دین اور نفسیات، ان دونوں کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ انسانی ریئیکشن بیہیویئر کو کنٹرول کرنا، غصے کو کنٹرول کرنا دراصل کامیابی کا پہلا دروازہ ہے۔ ریئیکشن مائنڈ سیٹ انسان کے دل اور دماغ کو کمزور کرتا ہے۔ جب انسان صبر اور تدبر کے ساتھ اللہ کی رضا پر فوکس کرنا شروع کر دیتا ہے تو انسان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کالم ہونا شروع ہو جاتا ہے، انسان کے اندر کی مضبوطی انسان کو گرو کرنے میں مدد دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے۔ دشمنوں کے بے شمار ذاتی حملے کرنے کے باوجود، گستاخانہ الفاظ استعمال کرنے کے باوجود، آپ کی یہ حکمت تھی کہ آپ صبر سے کام لیتے تھے اور استقامت کے ساتھ آگے بڑھتے تھے۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال بھی آپ کے سامنے موجود ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا کسی کفار سے سامنا ہوتا تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فطرت تھی کہ جب کوئی ایکشن آپ کے سامنے پرفارم کیا جاتا تو آپ اس کا فوراً کوئی جواب نہیں دیتے تھے، حکمت کے ساتھ، صبر کے ساتھ جواب دیتے تھے۔ تو یارو، حدیث شریف بھی یہی بتاتی ہے کہ جب تم میں سے کوئی غصہ کرے تو تمہیں چاہیے کہ تم خاموش رہو، اور یہ حکمت عملی ہمیں ایک تدبر اور غور و فکر کے ساتھ آگے بڑھنے کی تلقین کر رہی ہے۔ آپ کی چھوٹے چھوٹے ریئیکشن، آپ کی چھوٹی چھوٹی جو عادات ہیں آپ کی زندگی کو کیسے بدل دیتے ہیں۔ پر قابو پانے کے کچھ اصول بھی ہیں جو حدیث اور قرآن سے اور نفسیات کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔ پہلے نمبر پر اویئرنیس اور ریئیکشن پیٹرن کو پہچاننا سیکھو۔ یہ وہ اصول ہے، میں کہتا ہوں یہ موسٹ ریلیونٹ ایلیمنٹ ہے اس پارٹ کا، کہ جب آپ پہچاننا سیکھ جاتے ہیں، اویئرنیس کی سمجھ آ جاتی ہے اور آگاہی آ جاتی ہے ریئیکشن کی، تو پھر آپ واقعی میں اپنی شعوری لائف کی طرف منتقل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسرا جو اصول ہے، دوسرا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے پاؤز کرنا۔ فوراً کوئی جواب نہ دیں، سوچیں سمجھیں کہ اس کا بہترین آنسر کیا ہو سکتا ہے۔ اور یہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے تدبر، تفکر، غور و فکر کرنا۔ یہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ غور و فکر کے ساتھ آگے پرفارم کریں۔ تو یہ دوسرا ایلیمنٹ ہے جو ہمیں قرآن سے ملا ہے کہ ہمیں غور و فکر کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے کہ اس کا بہترین آنسر کیا ہم پرفارم کر سکتے ہیں۔
और तीसरा सबसे आखिर जो एलिमेंट है इस बुनियादी चीज़ों को रोकने के लिए, वो ये है कि आप अल्लाह से मदद तलब करें। आपके माइंड में ये होना चाहिए कि मैं ये काम परफॉर्म करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो मैं ये रिएक्शन परफॉर्म करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो मेरे साथ अल्लाह की मदद है। जब आप काल्म माइंड के साथ अल्लाह के साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, और जब आप दुआ भी करते हैं कि या अल्लाह मेरे लिए जो बेहतर है वो मुझे अता कर और मुझे उस रास्ते पर चला जिस पर तू राज़ी है, फिर ऑटोमेटिकली हमें कुरान की समझ आना शुरू हो जाती है और हमें दुनियावी मामलात समझना आसान हो जाते हैं। तो जी वो असूल हैं जो आपको उन बुनियादी रास्तों पर गामज़न करते हैं जिन पर आप विजन के तौर पर आगे बढ़ना चाहते हैं। नौजवान का वाक़या मुझे याद आ रहा है कि उसके साथ ये एंगर इश्यूज़ आए दिन पेश होते रहते थे उसके साथ ज़ाती ज़िंदगी में, तो वो बड़ा परेशान था। तो फिर उसने इन एलिमेंट पर अमल करना शुरू किया। वो बुनियादी तौर पर प्रेयर के साथ कनेक्ट हुआ और रूहानी ताल्लुक उसका मजबूत हुआ, दुआ में, इबादत में, प्रेयर में। तो फिर कुछ ही महीने गुजरे होंगे मेरे ख्याल में, उस नौजवान में कॉन्फिडेंस तो पहले से ही था, लेकिन माइंड सेट उसका काल्म हो गया और वो उसके अंदर जो एंगर इश्यूज थे वो खत्म हो गए। सिर्फ इतना काम किया उसने कि उसने अपना ताल्लुक अल्लाह से मजबूत कर लिया। और तारीख में आप देख लें, जिन लोगों ने तन्हाइयों में अल्लाह से ताल्लुक मजबूत किया है, फिर वो तन्हा नहीं होते। उस इंसान के साथ दुनिया समझती है कि वो तन्हा है, लेकिन बेसिकली एक बेहतरीन पावर मौजूद होती है, वो है खुदा की पावर।